السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقلت أنا يا رسول الله. فقال أخذ بيدي ثم أدهن وقال اتق المحارم تكون عبد الناس وارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لغيرك أو لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. رواه الإمام أحمد والطبراني وحسن الحافظ بن حجر والإمام الباني رحمة الله عليهم أجمعين. معزز حاضرین اور ہمارے معزز علماء کرام، مغرب سے پہلے برادر محترم شیخ عبدالحکیم عبدالمحمود سلفی مدنی حفظہ اللہ سے میں نے کہا کہ محرم کی مناسبت ہے تو محرم کے موضوع پر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کل جمعہ کا دن ہے اور ہمارے سارے خطیب انشاءاللہ اسی موضوع پر خطبہ دیں گے، اس لیے تکرار ہو جائے گا. اس لیے میں نے کوئی اور موضوع منتخب کیا اور اسی کے مناسبت سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت فرمائی اور یہ 5 باتیں بہت اہم ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وصیت، آپ کی ہر نصیحت ہم سب کے لیے اہم ہے اور ہمارے لیے ذات راہ ہے، لیکن ان میں جو آپ نے 5 باتیں بتائی ہیں بہت ہی اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے ان پر عمل کرے، کیونکہ انسان باتیں اسی لیے سیکھتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. اگر انسان کے پاس علم آ جائے عمل نہ کرے تو اس کی مثال ایسی جیسے درخت ہو، درخت کے اندر پھل نہ ہو، اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ لیجیے. تو علم آنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم نہ ہو، جہالت اور لا علمی میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن علم آنے کے بعد اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تک انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا اس کا قدم نہیں ہلے گا. انہیں میں صاحب نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. علم عمل کے لیے ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو باتوں کو مجھ سے سیکھے اور ان پر عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے. یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو حق بات ہم کو ملے، علم ملے، اسے لوگوں تک پہنچائیں، اسے اپنے سینے تک محفوظ نہ رکھیں. آپ یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں کم ہیں، لیکن سعودی عرب میں یا عرب کنٹریز میں جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہاں پر بہت ساری چیزوں کا آفر لگتا ہے.
100 روپئے کا سامان آپ کو 100 ریال کا کبھی کبھی 50 ریال میں مل جاتا ہے اور کم میں مل جاتا ہے، آفر لگتا ہے. تو جو آفر لگتا ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنے قریبی کو فون کرتا ہے، کہتا میں فلاں سپر مارکیٹ میں گیا تھا، وہاں پر فلاں سامان اتنی قیمت میں ہے یا کلیئرنس لگا ہوا ہے، دکان ٹوٹنے والی ہے، جو 1000 کا سامان تھا 500 میں 100 ریال میں ملتا ہے. سب سے پہلے فون کرتا. کیوں فون کرتا؟ سب سے اپنے قریبی کو یہ بتانے کے لیے اسے ایک چیز کا علم ہوا، اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے. آپ کو کوئی حق بات ملے کتاب اللہ سنت رسول سے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اسے آپ لوگوں تک پہنچائیں اپنی حیثیت کے مطابق. اپنی حیثیت کے مطابق اور استطاعت کے مطابق انسان حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچائے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے حاصل کرے، اس پر عمل کرے، دوسروں تک اسے پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان پر عمل کریں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور یہ آپ کی یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا ادب تھا کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو سکھایا. یعنی اس میں اپنائیت ہے، پیار ہے، ادب اور احترام ہے. آپ کا مقام کتنا اونچا اور بلند ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ان 5 چیزوں کو آپ ان کو دلوائی. یہ علم پہنچانے کا، سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں اپنائیت زیادہ ہوتی ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے. اس سے انسان بات کو سیکھتا ہے. اگر آپ کو کسی کو گالی دے کر کے، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے کوئی بات بتائیں گے، آپ سے نہیں لے گا. لیکن آپ پیار بھرے انداز میں، اچھے انداز میں آپ اسے بتائیں گے تو آپ کی بات کو لے گا. وہ دوائیں ڈاکٹر دیتا ہے بچوں کی دوائیں، اس کے اندر جو ہے شکر رہتی ہے، میٹھی دوا رہتی ہے تاکہ بچے اس کو پی جائیں. تو اس لیے اگر کڑوی دوا ہوگی تو نہیں پی پائیں گے. تو اگر آپ کو حق لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے اسلوب بھی اچھا ہونا چاہیے. حق ویسی ثقیل ہوتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسے ہی بغیر اچھے انداز میں سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے اور بوجھل ہو جائے گا اور لوگ اسے قبول نہیں کریں گے. تو آپ نے باقاعدہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور باقاعدہ آپ ان کو تعلیم دی اور سمجھایا کہ 5 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ اتق المحارم تکن عبد الناس. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمارے مربی سرپرست شیخ ظفر حسن مدنی صاحب حفظہ اللہ کا بیان ہونے والا ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس. سب سے پہلی آپ کی وصیت تھی محارم سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. محارم کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں محارم ہیں، محرمات ہیں، منہیات ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا یہ عبادت یا عابد ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے. اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکون عبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. حرام چیزیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جو چیز حرام ہے، جس کا کرنا حرام ہے. جس کا کرنا حرام ہے آپ کے لیے چیز تو وہ حرام ہے. جیسے شرک کرنا آپ کے لیے حرام، سب سے بڑی حرام چیز شرک کرنا ہے. شرک سے اس روئے زمین پر بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی منکر نہیں، اس سے بڑا کوئی شر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے دنیا کے اندر. سب سے بڑا گناہ اگر کوئی اس روئے زمین پر ہے اللہ کی نظر میں، اس کے انبیاء کی نظر میں، کتاب اللہ سنت رسول میں، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ توبہ کیے بغیر مر گیا. اور اگر وہ بڑے گناہ کم بڑے شرک کا مرتکب ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. لیکن اگر وہ چھوٹا شرک کرتا ہے تو بھی جہنم کے اندر جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اسے سزا ضرور ملے گی. اور بات ہے کہ اس چھوٹے شرک کی سزا کاٹنے کے بعد جنت کے اندر وہ آئے گا. لیکن چھوٹے شرک کی بھی مغفرت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نہیں. صحیح قول کے مطابق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا ہے کہ جو چھوٹا شرک کرنے والا ہے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا اگر بغیر توبے کے مرا. فرق صرف یہ ہے کہ بڑا شرک کرنے والا جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، لیکن چھوٹا شرک کرنے والا جہنم سے نکل کر کے آئے گا، جو اس کو سزا اللہ نے مقرر کی ہوگی، لیکن وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. تو سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء اور صفات میں یہ بڑا شرک کہلاتا ہے۔ بڑے شرک کی پہچان یہی تین ہے کہ اس کا تعلق یا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے ہو یا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے الوہیت سے ہو۔ یہ جو بڑا شرک ہوتا ہے یہ بڑا شرک انہی تین چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھیں یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی رب ہے، کوئی خالق اور مالک ہے، کوئی دنیا کا نظام چلانے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک کہلاتا ہے۔ اور ربوبیت کے اندر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو پیدا کرنا، دنیا کا نظام چلانا اور اس طریقے سے مارنا اور جلانا اور رزق دینا، یہ تینوں چاروں چیزیں اللہ کی ربوبیت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اب ان میں اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا شرک کرتا ہے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت تو سب سے بڑی بات اللہ پر ایمان لانا ہے، توحید سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا اور طواف کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں۔ اب ان میں اگر کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ایسے اللہ رب العالمین کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اگر کوئی ناموں کو گن لے جائے تو اللہ کی نعمتوں کو بھی گن لے جائے گا۔ اس لیے دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں تو نعمتیں بے شمار، ایسے اللہ رب العالمین کے نام بے شمار۔ کتنے ایسے نام ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، ان ناموں کو اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی یاد کرے گا، آپ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرے گا، انہیں یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان پورے قرآن کا حافظ بھی ہو اور قرآن کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ قرآن اس کو جہنم سے نہیں بچائے گا۔ اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو قرآن نہیں بچائے گا اس کو، نماز روزہ یہ ساری چیزیں اس کو نہیں بچائیں گی۔ تو صرف یاد کر لینا کافی نہیں، مناسات جو اس کو یاد کرے ناموں کو اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، عمل یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو صرف ناموں کا یاد کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک انسان کا ان ناموں کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار صفات ہیں، کوئی ان کو گن نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، یا اللہ عالم الغیب ہے۔ اب اگر اس صفت میں ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی پیر فقیر کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی نبی رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں تو گویا کہ ہم نے ان کو اس صفت میں اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ربوبیت ہے، الوہیت اور اسماء اور صفات، نام و صفات ہیں، ان میں شرک کرنا یہ بڑا شرک کہلاتا ہے۔ اب ان کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان میں شرک کرنا چھوٹا شرک کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کسی بندے کا نام، کسی شخص کا نام اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اس کا نام عبد الحسین رکھتے ہیں یا عبد النبی رکھتے ہیں، غلام نبی رکھتے ہیں، غلام حسین رکھتے ہیں، غلام رسول رکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے وہ۔ لہذا اگر ہم کسی کا نام اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی مخلوق کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ یا اس طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، گویا کہ ہم نے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اور یہ جو لفظ اور ہوتا ہے نا، یہ برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہ کہنا یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پھر آپ کی محنت سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر کا لفظ جو ہے بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ انسان اگر کہے گا اس کے لیے درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک کرنا ہے. جو حرام ہے شریعت کے اندر آپ نے اسے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھی، ایک صاحب تشریف لائے اور کہا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہے گا. آپ نے کہا پیسہ خطیبان، تو بہت بڑے خطیب ہو، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیز جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اگر آپ ان کو سبب بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے. اگر وہ سبب ہے تو شرک نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سبب نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا. بات مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں سمجھ میں آئی. سبب کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے دوا کو اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ بنایا. دوا ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. آپ اور ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اس دوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو شفا عطا فرمائی، یا اس ڈاکٹر کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو شفا عطا فرمائی. یہ نہ کہیں کہ دوا نے ہم کو شفا دیا، دوا نے ہم کو شفا دیا. یہ کہنا اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ یہ چھوٹا شرک ہو جائے گا، کیونکہ دوا نہیں شفا دینے والی ہے. شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے. ڈاکٹر ذریعہ اور سبب ہے. کبھی ذریعہ اور سبب ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو شفا نہیں ملتی. شادی ہوئی وہ اور میاں بیوی کا ملنا، اس کے ذریعے سے والدین کے ملنے یا میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا ہے. دینے والا اللہ رب العالمین ہے. سبب پایا گیا لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں تھی، اس لیے اس کو اولاد نہیں ملی. دوا آپ نے کھائی لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں کہ آپ کو شفا مل جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا نہیں دیا. لہذا دوا ایک شفا کا ذریعہ ہے. یہ شافی نہیں، شافی اللہ رب العالمین ہے. اگر آپ اس کو دوا کو شافی سمجھیں گے اور ذریعہ نہیں بلکہ اصل سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ چھوٹا شرک ہوگا. لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا، اگر آپ اسے ذریعہ سمجھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ بڑا شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو ذریعہ بنائے نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ فلاں پیر کی وجہ سے ہماری بیماری دور ہو گئی. پیر کو اللہ رب العالمین نے آپ کی بیماری دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے. یہ ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے. پیر کی وفات ہوگی، دنیا سے چلے گئے. تو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اگر آپ اس کو سبب بنائیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ بڑا شرک ہو جائے گا. بات سنا رہے کہ میں آ رہی. تو یہ جو چھوٹا شرک ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرے گا. ہمارے یہاں دیکھیے بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو جب کاجل لگاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ وہ کاجل جب لگاتی ہیں ان کے پیشانی پر، ان کے گال پر بھی لگا دیتی ہیں کاجل. جانتے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. مقصد کیا ہے؟ شیطان سے بچانے کا ذریعہ اسے سمجھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا بچہ جادو سے، نظر بد سے بچے گا. اور پیشانی اور گال وغیرہ پر اس طریقے سے کالا دھبا لگا دیتے ہیں. آپ آنکھ میں کاجل لگائیے، کاجل لگانا منع نہیں ہے کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی تیز ہوتی ہے سرما لگانے سے، لیکن پیشانی پر یا اس طریقے سے رخسار پر کالا دھاگا لگا دینا یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا بچہ کیا ہے، یہ اس کے ذریعے سے شیطان نظر بد سے محفوظ رہ جاتا ہے. یہ نہیں کرنا حرام ہے شریعت کے اندر، بالکل جائز نہیں ایسا کرنا. نظر بد سے بچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کر کے تلاوت کیجیے بچے پر. اس سے آپ کے بچے کی نظر بد سے، جادو سے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی. لیکن یہ کالا دھاگا ہو گیا یا اس طریقے سے یہ کالا کپڑا ہو گیا یا آپ کاجل لگا لیں، اس کے ذریعے سے بچے کی اسے حفاظت نہیں ہوتی. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ اتقی المحارم تکن عبد الناس. اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بات گزار بندے بن جاؤ گے. اللہ نے شرک حرام کیا ہے، اللہ نے جھوٹ حرام کیا، اللہ نے رشوت حرام کیا ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچ جانا یہ عابد ہونے کی پہچان ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
اس کے پاس داڑھی بھی حج بھی کرتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ رب العالمین کا عابد نہیں ہو سکتا، عبادت گزار بندہ نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں بن سکتا۔ متقی بننے کے لیے، عابد ہونے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تقویٰ کی عبادت کی سب سے پہلی پہچان ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، اور ایسا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقی نہیں بن سکتا۔ اگر متقی ہوگا تو ضرور جنت کے اندر جائے گا، لیکن متقی نہیں ہے وہ۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے پوری زمین پر دھرتی پر۔ آج بہت سارے لوگ شرک کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان کی نظر میں جھوٹ بولنا، شراب پینا اور اس طریقے سے بیڑی سگریٹ پینا، یہ ساری چیزیں بڑا جرم ہے۔ ہم چاہتے ہیں، کتنے ہمارے یہاں تنظیمیں قائم ہیں جو تنظیمیں کسی معاشرے اور کسی علاقے کو منشیات سے اور شراب نوشی سے، جوا سے، ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس پورے علاقے کے اندر کوئی جواری نہ ہو، کوئی شرابی نہ ہو، کوئی پان گٹکا کھانے والا نہ ہو۔ اچھی کوشش ہے میرے بھائیوں، لیکن پان گٹکے سے اور شراب سے اور اس طریقے سے یہ جوا، لاٹری، تمام چیزوں سے سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم ایسے تنظیم کیوں نہیں بناتے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی شراب نوشی نہ ہو، منشیات کا کاروبار نہ ہو، ہماری نوجوان نسل برباد نہ ہو۔ سب سے بڑی بربادی، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس شرک سے بچنے کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ اور مجھے معاف کیجیے گا، اس پورے زمین پر اگر کوئی جماعت ہے جو خالص توحید کی، اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچنے کی دعوت دیتی ہے، تو جماعت اہل حدیث ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت آپ کو زمین پر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان، یہ ہماری پہچان ہے توحید، یہ ہماری اساس ہے، یہ امانت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اس کے بغیر انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان شوگر کا مریض ہے اور اس کا شوگر ہائی لیول پر رہتا ہے، اور وہ مٹھائیاں بھی کھاتا ہے، دوائیں بھی کھاتا ہے، دوا کھانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کہے گا سب سے پہلے تم کو احتیاط کرنا ہے، دوا بھی کھانا ہے، تم کو احتیاط بھی کرنا ہے۔ ڈیلی وہ افلاطون کھاتا ہے، مٹھائیاں کھاتا ہے، برفی اور کیا کیا مٹھائیاں، لڈو اور جلیبی کھاتا ہے، اور دوائیں بھی کھاتا ہے۔ دوا کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ وہی مثال ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، کبھی وہ اللہ رب العالمین کا متقی بندہ نہیں بن سکتا۔ گویا کہ اس نے اپنے اس شرک سے ان تمام عبادات کو برباد کر دیا۔ اس نے جیسے میٹھا کھانے والے نے دوا کی اہمیت کو برباد کر دیا، دوا کی فادیت کو برباد کر دیا، ایسے ہی شرک کرنے والے روزہ، نماز، ان تمام چیزوں کی فادیت اور اہمیت کو برباد کر دیا۔ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے پاس قیامت کے دن زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے تو میں اس کے ساتھ اسی مقصد کے ساتھ ملوں گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ صرف عبادات، روزہ، نماز کافی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ عبادات اور طواف اور سجدے اور قربانیاں اور حج، مکہ کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کرتے تھے طواف، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے، لیکن یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ عبادت صرف کافی نہیں ہے کر لینا، جب تک کہ جو منع چیز ہے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو دور نہیں رکھے گا، صرف عبادت کر لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر صرف عبادت کافی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ بار بار نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، روزہ زکات سب کچھ کرے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تشرکوا بہ شیئا، بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تبھی ہماری مغفرت ہوگی۔ تو سب سے حرام چیز میرے بھائیوں اس زمین پر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔
اس گناہ کے لیے کبھی مغفرت نہیں ہوگی. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے دنیا کے اندر، کیونکہ ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ شے کے غیر محل، جس کی جو جگہ ہو اس کو وہاں پر نہ رکھا جائے اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتا ہے. یہ چشمہ ہے، چشمے کی جگہ یہ میرا چہرہ ہے، آدمی کا چہرہ ہوتا ہے. آپ اس چشمے کو چہرے پر رکھنے کے بجائے اپنی ران پر لگائیں گے، پیٹھ پر لگائیں گے تو یہ اللہ یہ کیا ہوگا؟ چشمے کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چشمے کی جگہ یہ نہیں ہے. یہ چشمے کی جگہ انسان کی آنکھ ہوتی ہے. اپنے چہرے پر انسان چشمے کو رکھتا ہے، آپ نے اس کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. عبادات کی جو ذات مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو عبادت کی مستحق ہے اس میں عبادت کو رکھنے کے بجائے کسی اور کے لیے اگر ہم نے عبادت کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا، یہ ظلم ہو جائے گا. نماز، روزہ، طواف اللہ رب العالمین کے لیے، سجدے اور رکوع تمام عبادات اللہ کے لیے. اگر ہم نے عبادات میں سے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کیا. تو اللہ رب العالمین کی عبادت صرف جب تک کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے نہیں رکھے گا وہ انسان اس سے جو جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا چھوڑنا بھی حرام ہوتا ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، روزہ رکھنا واجب ہے، فرض عین ہے استطاعت اور شرطوں کے بعد. زکوٰۃ دینا فرض عین ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا اور مال نصاب کو پہنچ گیا، آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. میں اسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت مال لیکن زکوٰۃ دیتے ہی نہیں زکوٰۃ دیتے. کیا کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں ایک اندازے کے مطابق بیچارے علماء اور لوگ آئیں گے اور چندہ کرنے والے مدرسوں کے سفرا، اور اب ایک آئیڈیا اندازے کے مطابق کسی کو 100 کسی کو 500 2 4 10 20 25 لوگوں کو دے دیں گے، کہیں گے ہم نے زکوٰۃ دے دیا. میرے بھائیوں زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ باقاعدہ ایک نصاب ہے اس کا، جتنی زکوٰۃ فرض ہوگی اتنی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر اس سے کم دیں گے تو یہ زکوٰۃ میرے بھائیوں ادا نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ فرض ہے بندوں کا، جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا بھی حق ہے. یہ اگر کسی کے پاس مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا بندوں کا حق کھاتا ہے وہ، اور بندوں کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ نے بندوں کو اختیار دیا اس میں. دنیا میں اگر تلافی معافی ہوگی ٹھیک، آخرت کے اندر نیکیاں ہوں گی، نیکیاں بھی اگر برابر ہو جائیں گی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر نیکیاں کم پڑ گئی اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا پھر اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بندوں کے حق بھی معاف نہیں ہوں گے. اور بات ہے کہ اس گناہ اور ظلم کی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہوگی اتنی سزا ملنے کے بعد جنت کے اندر ضرور آئے گا، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ وہی رہے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرنے والا ہوگا یا بڑا کفر یا بڑا نفاق اس کے پاس ہوگا، وہی انسان جہنم کے اندر رہنے والا ہوگا. تو یہ زکوٰۃ بندوں کو بھی آتا ہے. اگر نہیں ادا کریں گے، اس لیے اگر کسی کو وفات ہو جائے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، مال وراثت میں تقسیم ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان، پوچھ لیجئے ان سے، اس کی مال وراثت میں تقسیم ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد پھر وراثت میں مال تقسیم کیا جائے گا. جی پہلے قرضہ، ہاں قرضہ بھی ہے اور یہ زکوٰۃ بھی ہے. قرضہ بھی حقوق العباد ہے اور یہ زکوٰۃ بھی حقوق العباد ہے. لہذا یہ بھی یا وصیت اس نے کیا ہے وصیت بھی نکالی جائے گی. لیکن میں زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ جب تک نہیں نکالیں گے اس کا مال ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. یہ بندوں کا حق ایسی معاف نہیں ہوگا. اللہ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا شکر ادا کیجیے. مال کی زکوٰۃ دیں گے مال بڑھے گا بھی، مال کم نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے. مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے. اور میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال عورت کی پستان کی ہے. جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان کے اندر دودھ ڈالتا رہتا ہے. اگر وہ دودھ پلانا بچے کو چھوڑ دے اس کا پستان خشک ہو جاتا، سوکھ جاتا ہے، نہیں دودھ آتا اس کے پستان کے اندر. ایسے ہی آپ کے مال ہمارے مال کی مثال ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اور بڑھوتری کرے گا، آپ کا مال بھی پاک ہوگا اور مال کے اندر اضافہ بھی ہوگا.
اور اگر مال میں زکات نہیں دیں گے ہو سکتا ہے آپ کا مال بڑھے لیکن اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، ناجائز طریقے سے آپ کا مال بھی خرچ ہو جائے گا، مقدمات میں، بیماریوں میں اور بہت ساری چیزوں کے اندر آپ ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے مال کو پاک کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، مال کی حفاظت کرے گا، تو مال دینے، زکات دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ جس کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیتے ہیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن پانی نکالتے رہو، پانی اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مال کے اندر برکت دیتا ہے میرے بھائیوں۔ تو زکات جو فرض ہے، اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو زکات نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سمجھ لیجیے، حرام ہے یہ، لہذا اس کا کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سماتے تقی المحارم تکون عبد الناس، جو حرام ہے ان کا چھوڑنا ضروری ہے، جن چیزوں کا کرنا آپ کے لیے واجب ہے ان کا کرنا ضروری، اگر آپ ان کو نہیں کریں گے ان کا چھوڑنا آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا ضروری، اگر نماز نہیں پڑھیں گے یہ حرام کام کرتے ہیں، لہذا اس سے ہی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے بات گزار بننے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دوری بنا لو، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب زیادہ بات گزار بنتے بن جاؤ گے۔ ورد بما قسم اللہ علیہ تکن عابد الناس، اللہ نے جو آپ کو دے دیا اس پر راضی رہیے، سب سے زیادہ لوگوں میں مالدار بن جاؤ گے۔ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، جائیداد اور محلات اور دکانوں کی اور گاڑیوں کی کثرت کا نام نہیں ہے۔ مالداری اصل دل کی مالداری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کتنے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال و جائیداد بے شمار ہوتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بخیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دل کی مالداری نہیں ہے، صرف مال ان کے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کم ہے لیکن دل کی مالداری ہے، دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مالداری کثرت مال کا نام نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مالداری سلغنا کثرت المال کثرت الارض والمال، جائیداد اور کثرت مال کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ وہ مالدار انسان جس کا دل مالدار ہے میرے بھائیو، اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ راضی رہیے اور حلال طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مال کمانا حرام نہیں ہے شریعت کے اندر، بلکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حلال طریقے سے اسے کمائیں اور حلال جگہوں پر اس کو خرچ کریں۔ آپ مالدار بنیے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان بن جائیے، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے صحابہ مالدار تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال دیا، غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کیا، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھی، وہ مال تھا ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنے مال کو کھول دیا دہانے کو اللہ کی راہ میں، اور اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب قافلہ ریوڑ نکلتا تھا بکریوں کا اور چرواہوں کا، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اونٹ اور گائے جو ہے اور اس طریقے سے بکرے اور ساری چیزیں نظر آتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو مال دیا اور انہوں نے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ مال کمانا حرام نہیں ہے، لیکن مال حرام طریقے سے کمانا یہ حرام ہے۔ مال حرام طریقے سے کمائیے، سچ بول کر کے، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، عیب کو چھپا کر کے، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچنا، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، یہ حرام طریقہ ہوتا ہے۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، مال کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، مال کمانا حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مال کو ناجائز اور حرام طریقے سے کمانا یہ چیز غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہیے۔ قناعت میرے بھائی دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت، یاد رکھیں اس بات کو، قناعت عظیم ترین دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس کتنا بھی مال اور دولت ہو جائے، قناعت نہیں ہے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون کس میں ہے؟ انسان کے قناعت ہونے میں، کہ انسان کو اللہ نے جو دیا اس پر انسان قناعت پسند رہے۔ آپ دیکھیں کتنے مالدار لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ شکوہ کریں گے، ہمیشہ کبھی بھی ان کی زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا، ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ اتنی دولت ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی شکوے شکایت ہمیشہ کریں گے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، اگر ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر اور دیگر نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کی اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس نعمت رہے لیکن اس کے لیے آزمائش کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، عذاب اور عقاب کے طور پر بھی اور انتقام کے طور پر یہ چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اور سب سے بڑی عظیم نعمت میں بھائی یاد رکھیے مال نہیں ہے، سب سے عظیم دولت آپ کے پاس، ہمارے پاس توحید کی دولت ہے۔
سچے اسلام کی دولت ہے. میں نہیں کہتا مسلمان ہونا، بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. توحید کی دولت، خالص اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یا اسی دولت دنیا کی کوئی دولت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ دنیا کی ساری دولت اللہ کی یہاں قربان کر دیں گے، پیش کر دیں گے، لیکن انسان جہنم سے نہیں بچ پائے گا جب تک کہ اس کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو توحید اور خالص ایمان اللہ پر، یہ جو عظیم ترین دولت ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، امام الانبیاء ہیں، وہ بھی دعا کرتے تھے وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسنام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا. نبی ہیں، نبیوں رسولوں میں سے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں. کبھی بھی ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، کبھی بھی آزمائش. کتنی کہانیاں میں نے سنی، ٹھیک ٹھاک موحد بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے کہا کہ بہت علاج کیا، کامیاب نہیں ہوا، شفا نہیں ملی. خاص طور سے ہماری عورتوں کی تو بڑی بیماری پائی جاتی ہے. کسی نے کہا کہ بھائی عورتیں سے سنا کہ فلاں بچے کے پاس، فلاں آدمی کے پاس بیماری تھی، انہوں نے بھی ایسا کیا، ان کا ٹھیک ہو گیا، لہذا آپ بھی ایسا کر لیجئے. کسی مزار پر جائیے، کسی قبر پر جائیے اور کسی شہرہ میں جائیے اور ایک جانور ذبح کر دیجئے، اور یا ایک بکرا یا ایک جو ہے کبوتر، لال کبوتر، کالا کبوتر ذبح کر دیجئے، آپ کے بچے کو شفا مل جائے گی. یہ سب شرک ہے میرے بھائیوں، حرام ہے. یہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. لہذا یہ جو چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ کبھی بھی آپ فخر نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے نعمت آپ کو دے کر کے رکھی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پر استقامت عطا فرمائے. ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اسی پر ہماری وفات ہو. یہ اصل چیز ہے کہ انسان کی وفات بھی توحید پر ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وفات ہوتے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر بیٹھے اور تمام توحید، تمام عبادات کو ضائع برباد کر دے. تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار. قناعت میرے بھائیو عظیم ترین دولت ہے. جن کے پاس قناعت ہے وہ سکون میں رہتے ہیں، ایک منٹ نہیں لگتی نیند آنے میں. لیکن کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس، خربوں کی جائیداد ہے، دوائیاں کھاتے اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اسپتال ہمیشہ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جو قناعت پسند ہے الحمدللہ، نیند آتی ہے، سکون ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی عنایتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم ایسے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس طریقے سے اس پر راضی رہیے. اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے. یہ ہمارے نبی نے ایک پیمانہ دیا، ایک ضابطہ دیا ہے. دین کے معاملے میں اوپر کے لوگوں کو دیکھ، ہم نے پیمانہ بدل دیا. دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے. جو نماز نہیں پڑھتا کہیں گے بھائی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، چلو میں جمعہ کی تو کب سے نماز پڑھتا ہوں، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. انسان دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے. معاملہ اور ضابطہ ہمارے نبی نے الٹا دیا ہے. دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھو. آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے لوگ ہیں بیچارے روڈوں پر سوتے ہیں، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ننگے گھومتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، کیونکہ دنیا ختم نہیں ہوئی ہے. دنیا کا مالدار ترین انسان بھی سمجھتے جو ہے وہ بھی مال کی حوث میں زندگی گزارتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اور مال ہو، کیونکہ مال ختم نہیں ہوگا، مال بڑھتا جائے گا. قیامت کے آخری صبح تک مال بڑھتا ہی جائے گا. اس لیے مال کے لیے اختتام نہیں ہے کہ فلاں آدمی کے پاس اتنا مال مل گیا بس وہیں پر مال رک گیا. نہیں، مال بڑھتا جائے گا جب تک دنیا قائم ہے، جب تک مال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، مال کے اندر کبھی نہیں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ نبی کی پیشگوئی بھی ہے، مال کی کثرت اور فراوانی. تو اس طریقے سے ہمیشہ نیچے لوگوں کو دے دیں. اور میں ایک شیخ کا درس سنا تھا، ہمارے سعودی عرب کے بڑے شیخ ہیں، شیخ محمد المدخلی حفظہ اللہ. ان کا ایک درس میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے دسترخوانوں پر جو کھانے ہوتے ہیں وہ کھانے خلافت بنو امیہ کے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں مسلمان بہت غریب ہے، کوئی مسلمان غریب نہیں. آپ دیکھیے اس کی شادی دیکھیے اور اس کا ولیمہ دیکھیے، اس کا عقیقہ دیکھیے، کس طریقے سے کرتا ہے، کتنا حساب فضول خرچی کرتا ہے. زکات کا مسئلہ آتا ہے، قربانی کا مسئلہ آتا ہے، لوگ فلسفے نکالتے ہیں. قربانی میں جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے، یونیورسٹی بناؤ، مدرسے بناؤ، غریبوں کی مدد کرو، اتنا جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ. لیکن وہ اپنی فضول خرچی پر کوئی کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے.
اس پر نہیں کنٹرول کرے گا، شادی بیاہ میں کنٹرول نہیں کرے گا، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہم کو، عقیقہ کرنے سے ہم کو کیا فائدہ، ہم کو قربانی کرنے کے بجائے اتنا پیسہ ہم مدرسہ بنا لیں، مسجد بنا لیں، اسپتال بنا لیں، یونیورسٹی بنا لیں، لیکن اپنی جو فضول خرچیاں ہیں کبھی اس کے بارے میں وہ کنٹرول کرنے کی بات نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کروڑوں روپئے لوگ خرچ کرتے ہیں، جہیز دیتے ہیں شادیوں میں اپنی اپنی بیٹیوں کو، 20-20 لاکھ 10-10 لاکھ 25-25 30-30 لاکھ جہیز لوگ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے ولیمے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس مال نہیں، وہی مال جو ہماری فضول خرچی میں خرچ ہو جاتا ہے، وہی مال میرے بھائی اگر اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے، توحید سنت کی اشاعت کے لیے استعمال کریں گے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اس پر کنٹرول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شریعت کا حکم ہے، جو ہماری پہچان ہماری علامت ہے قربانی کرنا، ہمارے دین کا حصہ سمجھ لیجئے، اسی پر لوگ جو عقلانی اور عقل پرست لوگ، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی پر آ کر کے پوری بات کرتے ہیں کہ ذرا قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتیں بہت ہمارے پاس ہیں، بہت نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، لہذا جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا۔ تیسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسیوں کے ساتھ اسے سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ، کیونکہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر، بندوں کے حقوق کے اندر چیز آتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پڑوسی کا نام بھی نہیں جانتے، پڑوسیوں کی ہدایت پہنچاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ نے آخرت پر ایمان ہے، پر پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں دے گا۔ ہم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی بہو بیٹیوں کو جھانکتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ ایمان کے منافی چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول عزیز مسلمان ہوئے ہیں جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی اور سارے مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے، سب کچھ ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، آپ نے کہا جہنم کے اندر جائے گی۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ صوم و صلات میں نوافل کے اندر، فرض تو سب کے لیے کرنا ضروری، اس کے اندر اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے کہا کہ نہ اہل النار، وہ جنتیوں کے اندر، جنتیوں میں سے ہے، وہ جنتوں کے جنت کے اندر جائے گی، کیونکہ پڑوسیوں کو حقوق ادا کرتی ہے، یہ بندوں کا حق ادا کرتی ہے۔ لہذا بندوں پڑوسیوں کو حقوق ادا کرنا یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے فریج کے اندر ہمارا سامان ایکسپائر ہو جائے گا، ساگ سبزیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، لیکن پڑوسیوں کو ہم نہیں دیں گے، بعد مجھے پھینک دیں گے باہر جا کر کے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیں گے۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی، یہ ہماری دینداری آج کی رہ گئی ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا، وفات ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، بیمار ہو گیا پتہ دوسروں سے معلوم پڑتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا۔ ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کی طبیعت خراب ہے یا اس کی وفات ہوگی، ہمیں دوسروں سے اطلاع ملتی ہے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے بیمار، اس کی وہ بیمار ہے یا اس کی وفات ہوگی۔ تو اس طریقے سے آج ہماری سوچ ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے لیے خیر پسند کرتے ہو دوسروں کو لیے بھی پسند کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے خیر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھی جائیداد ہو، ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اچھا چاہو دوسروں کے لیے برا چاہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو صرف کھانے پینے پر فٹ کر دیا، جو کھانا آپ کو پسند ہے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ میں نے کھانا بریانی سے بنوائی کہ اس کو بھی بریانی پسند ہے، بھائی کوئی ضروری کہ آپ کے بھائی کو بھی بریانی پسند ہو، آپ اس کی پسند کا خیال رکھیے۔ یہ دین کے معاملے میں ہے کہ دین بعض باتوں کے اندر خیر کا بھی ڈالنا ہے، تبرانی وغیرہ اور دیگر حدیثوں کے اندر کہ جو خیر اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہم خیر اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے شر پسند کرتے ہیں، برائی پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو، جائیداد ہو، اچھا رشتہ ہو، اچھی بیوی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ان کے لیے شر چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے بددعائیں بھی کرتے ہیں، اور اگر ہمارا بھائی آگے نکلتا ہے ہم پیچھے اس کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں، اس کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں۔ آپ کی بیوی بھی بار بار کہے گی دیکھو آپ کا بھائی اتنا آگے نکل کے آپ اتنے پیچھے کیوں رہ گئے، آپ کو ہمیشہ تانے دے گی جب رات میں آپ گھر میں جائیں گے۔ آپ کیا کیجیے، آپ جا کر کے بینک سے لون لیجیے، آپ کے بھائی گھر میں نیچے نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی جو ہے کیا بولتے بھائی اس کو، جو دو بیویاں ہوتی ہے، کیا نام ہے، سوکن نہیں، ارے دیورانی جٹھانی بولتے نا ان کو، میں اپنی جٹھانی سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ آپ کا جو ہے بھائی کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، کہیں سے بھی لاؤ، ہمارے لیے بھی گھر اور گاڑی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے نیچے نہیں رہنا چاہتی، میں اسے اس کے اوپر ہی چاہیے رہنے کے لیے۔ اب بیچارہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کیا کرتا ہے، جا کر کے بینک سے لون نکالتا ہے، گھر بناتا ہے، اور پوری زندگی سود اور قرض کے اندر اس کی گزر جاتی ہے۔
یہ صورتحال ہے میرے بھائی. بجائے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ نے اس کو دیا، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اس لیے ہمیشہ دوسروں کے انسان کو خیر چاہنا چاہیے. اگر آپ دوسروں کے لیے خیر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے خیر چاہے گا. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کے لیے بھی خیر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے خیر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیر سے نواز دے، اللہ انہیں بھی مال دے، اللہ انہیں بھی اور کوئی ترقی کرے تو آپ اس پر خوش ہونا چاہیے. ہم کو میرے بھائیوں کہ انسان کے دل کی بات ہوتی ہے. جس انسان کا دل گندا ہوتا ہے وہ دوسروں کی اپنے بھائیوں کی ترقی پر وہ ناخوشی کا اظہار کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا، ہمیں خوش ہونا چاہیے کوئی بھی بھائی، بلکہ آگے بڑھانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہو گیا. پانچویں بات ہمارے بھی نے کیا فرمائی؟ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ٹھٹھے مار کر کے کہا لگا کر کے مت ہنسو زیادہ، یہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس میں ہمیں دل کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے لیکن انسان اپنے دل کا خیال رکھے، دل کی اصلاح کرے، کیونکہ دل یہ جسم کا بادشاہ ہے. یہ جب آپ کا دل درست رہے گا سارے اعضاء آپ کے درست رہیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے جو حلال و حرام والی حدیث ہے اس میں آپ بتائیں کہ اتنا فی الجسد مضغہ، ہمارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. اگر وہ صحیح رہے گا پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا سب کچھ خراب ہو جائے گا. اگر آپ کے دل کے اندر بیماری ہو آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. ابھی مالیگاؤں میں بات کر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ 11:30 بجے میں ان سے ملاقات کر کے آیا اور 11:45 بجے میرے پاس خبر آئی کہ ان کی وفات ہو گئی. میں یقین نہیں کر رہا تھا، ان سے مل کر کے آیا اور چائے کی دکان پر ہوٹل میں چائے پی کر ان کے پاس آیا. 15 منٹ کے بعد اسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارٹ اٹیک آیا اور فوراً دنیا سے چلے گئے. 15 منٹ کے اندر یقین نہیں کر رہے تھے، کہتے کوئی اور ہوگا، نام بتائے وہی نام نہیں، کوئی ایک نام کے کئی لوگ ہوتے، وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. آ کر کے دیکھا اس کے بعد یقین ہوا کہ ہاں اسی آدمی کی وفات ہوگی جس سے 15 منٹ پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی. ہر انسان کا موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی. دل کا بادشاہ، دل بادشاہ ہوتا ہے پورے جسم کا. اگر آپ کا دل تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، اگر ہاتھ پاؤں میں کمزوری بھی ہے تو بھی آپ زندگی گزار لے جائیں گے. لیکن اگر آپ کا دل خراب ہے میرے بھائیوں، ہاتھ پاؤں جتنے بھی صحیح سلامت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس درخت کے جڑوں کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں اس درخت کی پتیاں وغیرہ بھی اور شاخیں بھی خشک ہو جاتی ہیں اور وہ باقی نہیں رہتی. اصل چیز ہے انسان کا دل. انسان کا دل صحیح ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے. ایسا دل جو شرک سے، نفاق سے، عداوت سے، نفرت سے، بغض اور حسد سے پاک ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ من اتى الله بقلب سلیم، جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر کے آئے گا ایسے آدمی کے لیے ہمارے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا. دل ہمارا پاک و صاف. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے شیشہ ہے، آئینہ ہے. جیسے شیشہ ہوتا ہے ایسے ہمارا دل ایک مومن کے لیے صاف ہونا چاہیے. دل میں کوئی کینہ، کپٹ، کفر اور شرک، نفاق، عداوت اور حسد بغض نہیں ہونا چاہیے. دل کو پاک کر کے دیکھیے، بڑی خوشی ملے گی آپ کو، بڑی راحت ملے گی، بڑی خوشی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھائی ترقی کرے گا اور اس طریقے سے دنیاوی طور پر ترقی کے مناظر طے کرے گا آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. لیکن اگر دل کے اندر گندگی ہے میرے بھائیوں، کوئی آدمی اگر ترقی کرے گا اپنے میں سے یا اپنے مسلمان بھائیوں میں سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور خاص طور سے اپنوں میں سے اگر کوئی آگے جائے گا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. بھائیوں میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی آگے جاتا ہے انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی، باہر کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ اس کے دل کے خراب ہونے کی علامت ہے. تمہارے دل پر زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کس بات پر ہنستا ہے؟ کس بات پر انسان ہنستا ہے؟ ہمارے فرمایا جو میں جانتا اگر تم جان جاؤ تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو آنکھ روتی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسی آنکھ کو اللہ رب العالمین نے جنت کو جہنم کو حرام کر دیا ہے. جو آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے یا جو آنکھ مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے ایسی آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. اس لیے ہمیں رونے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر رونا نہ بھی آئے تو بھی ہمیں اپنی شکل رونے جیسی بنانی چاہیے. اللہ کا ذکر ہو، جنت جہنم کا ذکر ہو، عذاب القبر کا ذکر ہو، قبر کے عذاب کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو. اس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر جہاں نعمتوں کا ذکر ہو خوشی ہونی چاہیے، اور جہاں عذاب اور جہنم کا ذکر ہو میرے بھائیوں ہمارے آنکھوں پر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں پر باقاعدہ اس کا اثر ہوا کرتا تھا. تو اس طریقے سے ہمارے نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا. انسان معاملے تو مسکرانا یہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے ملے. یہ بھی صدقہ ہے. ایک انسان صدقہ نہیں کر سکتا مال کا،
دین کے اندر دین سب کے لیے، صرف مالداروں کے لیے نہیں دین ہے، دین غریبوں کے لیے ہے. اگر آپ مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، مسکرا کر کے ملی بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ کسی کو راستے کی رہنمائی کر دیے بھی صدقہ ہے آپ کے لیے. آپ نیکی کا حکم دے دیے بھی صدقہ ہے. آپ کسی کو راستہ دکھا دیں نابینا کو، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. یہ صدقے کا لفظ مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ، سب کو صدقے کے اندر شامل ہے. کیونکہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ دل کی سچائی کے ساتھ آپ جو بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کہا جاتا ہے. چاہے آپ مال دیں، چاہے آپ کسی کو اپنی زبان سے سچی رہنمائی کریں، کسی کو دین کی تعلیم دیں، سب صدقہ ہے میرے بھائیوں. صدقہ صرف مال اور زکات دینے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دین ہمارے اور آپ کے سب کے لیے بنایا. تو اللہ کے رسول کی زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وصیتیں تھیں. آپ کی بہت ساری وصیتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیتیں کی. ہماری آپ سے یہی وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے. حرام مال سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس مسجد کے اندر جمع کیا ہے، ایسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء ہیں ان علماء کی حفاظت فرمائے. یہ سارے علماء میرے بھائیوں دین حاصل کرنے کے واسطہ اور ذریعہ ہمارے لیے، یہ نعمتیں ہمارے لیے ہیں. انہی کے ذریعے سے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا. جیسے ڈاکٹر صاحب جا کر کے دوا لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ایسے علماء کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا. انہوں نے پوری عمر کھپا دی ہے دین کے اندر، دین کی نشر و اشاعت کے اندر. ابھی شیخ کا یہاں درس ہوگا، شیخ 4:30 بجے نکلیں گے، جائیں گے کہاں؟ کوکر میں جائیں گے. 3 دن لگاتار شیخ کا وہاں پروگرام ہے. میں شیخ کو کہتا ہوں کہ شیخ آپ جو ہے ماشاءاللہ اس بڑھاپے میں آپ کا یہ حال ہے ماشاءاللہ، تو آپ جب جوان رہے ہوں گے تو کتنے زیادہ ماشاءاللہ آپ زیادہ جو ہے چست اور اس طریقے سے زیادہ دین کی اشاعت کرنے والے رہے. اللہ تعالیٰ شیخ کے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے. تو میرے بھائی ہمارے علماء ہم کی قدر کیجیے. ان کے چلے جانے کے بعد انسان کو ان کی قدر معلوم ہوتی ہے. اور یہ دین آپ کو انہیں علماء کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں حاصل کرنا. واٹس ایپ سے، فیس بک سے اور اس طریقے سے سوشل میڈیا سے نہیں. وہاں پر ہر چیز موجود ہے. ان سے وہی فائدہ اٹھا سکتے جن کے پاس علم ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آج لوگ واٹس ایپ پڑھ کر کے علامہ بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن علماء موجود ان کے پاس نہیں جاتے. کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے انجینئر بنتا ہے. تو دین کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ علامہ بن گیا، مفتی بن گیا، فتوا دینا شروع کر دیا، بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگا، 2-4 کتابوں اس نے پڑھ لیا. میرے بھائی دین ان سے حاصل کیے. دین کے علماء ہیں، جو علماء ہم سے حاصل کیے. جو عالم وہ ہوتا ہے جسے علماء عالم کہیں. ڈاکٹر وہ جس کو ڈاکٹر کہے گا. جس کو جاہل ڈاکٹر کہے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر وہ جس کو ڈاکٹر کہے گا. انجینئر وہ جس کو انجینئر کہے گا، گواہی دے گا. جاہل گواہی دے گا انجینئر ڈاکٹر ہونے کی، وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا. ڈاکٹر عالم وہ ہوگا جس کو علماء عالم کہیں گے، وہ عالم ہوگا. تو جو علماء ہیں ان سے جڑ کر کے رہیے. یہی آپ کو فتنوں سے، یہی آپ کو گمراہیوں سے، بدعقیدگیوں سے، گناہوں سے ہی آپ کو محفوظ رکھیں کہ اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر ہمارے علماء کرام کا سایہ برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم کو مستفید آمین. وجزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.